اصل ہمارا ٹاپک ہے آج کا. احتشام صاحب 2002 سے 2018 تک ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ 33 ارب ڈالر ہم نے پاکستان کو دیا. 8 ارب اس میں سے اکانومک ریلیٹڈ ہے, معیشت سے اس کا تعلق ہے. ہمارے ہاں وزارت خزانہ کے پاس کوئی حساب نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آڈٹ کریں گے, ہمیں ملا یا نہیں ملا, لیکن بہرحال پیسہ آیا ضرور ہے. 11 بلین اس میں سے سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر وہ CSF جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے, وہ اصل میں یہ ہے کہ جو ملک آلریڈی خرچ کر چکا ہوتا ہے اس کو ری ایمبرس کرنا ہوتا ہے. اب سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے, جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, آپ سے شیئر بھی پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہم واقعی بھکاری قوم ہیں یا ہماری قیادت نے ہمیں بھکاری بنا دیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور دوسرا یہ بنتا ہے کہ کیا ہم واقعی میں بڑی ہی غریب قوم ہیں یا ہماری قیادت نے ہمیں غریب بنا دیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے دونوں بہت ہی اہم سوال ہیں آپ کے, اور موجودہ حالات پہ بالکل منطبق ہوتے ہیں, فٹ ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جی جو امریکہ کے حوالے سے اب تک ہمیں ایڈ ملتی رہی, آپ کے پاس سارا حساب ہے, بلکہ اب تو سب جگہوں پہ آ رہا ہے. 33 بلین کا کتنا آتا رہا ہے, اس میں سے کتنا روک دیا گیا, اور پھر کولیشن سپورٹ فنڈ کا جو پیسہ ہے اس میں کانٹریکٹر کو کتنا جاتا تھا, ہمیں اوریجنل پیسہ کتنا ملتا تھا. اہم سوال اس میں کہ ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمیں نہیں پتہ کتنا ہے. فارن آفس کی میں خبر پڑھ رہا تھا, ان کے جو اسپوکس مین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے ڈسکس کر لیں, بحث کر لیں کہ آپ نے کتنا دیا اور ہمارا کتنا خرچ ہوا. ہمارا کلیم جو ہے نا 120 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے کہ ہماری اکانومی کو نقصان ہوا, 70,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. وہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم نیریٹو اپنا بیچ نہیں پا رہے. تو سر دو چیزیں اگر آپ دیکھیے, ایک تو یہ جو 70,000 کی فگر پھینکی جا رہی ہے اس کے پیچھے ثبوت کوئی نہیں ہے. جو فگر اصل ہے وہ تقریباً 62,000 کی بنتی ہے, اور اس میں سے 35,000 دہشت گرد ہیں. یہ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کی اپنی فگر ہے. 35,000 جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم اس میں جمع کر لیتے ہیں. دوسری بات, جو 120 ارب ڈالر کی بات کی جاتی ہے, احتشام صاحب میں نے PCNA ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کیا تھا, جو کہلاتا ہے پوسٹ کانفلکٹ نیڈ اسیسمنٹ. ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے, اس میں ایک انجینئر ہوتا ہے, اس میں ایک اکانومسٹ ہوتا ہے, اور وہ بیٹھ کے پھر ایک فارمل رپورٹ بناتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہوا. ابھی تک پاکستان میں کوئی فارمل اسٹڈی یہ 120 بلین ڈالر کو سپورٹ کرنے والی نہیں کی. چلیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ایٹ دا ڈے جو کلیم کر رہی ہے, جو فارن آفس کلیم کر رہا ہے, ہمارا انویسٹمنٹ کہتا ہے, سارے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. چلیں ایک بات جو مجھے تھوڑی سی پلازیبل ان کی لگتی ہے فیصل, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے حساب کر لیتے ہیں, آپ نے کیا دیا اور ہم نے کتنا خرچ کیا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اس وقت سچویشن جو شروع میں آپ نے بیان کی تھی, میرا خیال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت انٹرنل سیکٹر میں جو ہمیں معاشی تکالیف ہیں وہ کیسے دور ہو سکتی ہیں. کیا ہم اس ایڈ پہ زندہ رہیں گے کہ نہیں زندہ رہ سکتے ہیں. اوور دا ایئرز امریکن ایڈ جو ہے نا, وہ لیٹسٹ فگر جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا وہ پہلے تھا کہ 1 بلین رہے گی سالانہ, اب آگے 750 ملین ڈالر کے قریب ہمیں پیسہ مل رہا ہے. اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی کتنا ملتا ہے, وہاں پہ بھی ہے کانٹریکٹر کو کتنا جاتا ہے, جو مختلف سٹڈیز کرواتے ہیں ان کو کتنا پیسہ جاتا ہے, حکومت آدھا پیسہ وہ کہتے ہیں خود ہی لے جاتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بجٹ خسارہ پھر نہ مانگے نا ان سے پیسے. دیکھیں اب تو وہ کہہ رہے ہیں, اب یا تو پہلے کہنا چاہیے تھا, وہ کہتے ہیں وقت گزرنے کے بعد جب بات کہتے ہیں وہ بات نہیں رہتی. اب آپ لاکھ کہیں کہ جی ہماری ڈپینڈنسی آپ پہ نہیں ہے, آپ کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, آپ ہمیں دیتے کیا تھے, ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں, رشیا کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, دیانتداری کی بات یہ ہے کہ اس میں جھوٹ بولے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری ڈپینڈنسی باہر پہ بہت زیادہ ہے. ہمارا امریکہ کے اوپر بھی ہے اور باہر کی دنیا پہ بھی ہے, ڈائریکٹ بھی ہے انڈائریکٹ بھی ہے. 50% ہمارا بجٹ جو ہے نا, وہ بجٹ جو پورا سال کا بجٹ ہوتا ہے وہ فنڈ کرتا ہے باہر کے پیسے سے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے جو باہر کے ریسورسز ہیں, جس طریقے سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں چلا گیا, اور پھر آپ دیکھ لیں ریمیٹنسز, اب ایک اچھی بات تھی وہ بھی کم ہوتے ہوتے پچھلے سال جو ہے نا تقریباً 850 ملین ڈالر اس میں بھی کمی ہوئی ہے. ایک ہی رہ گیا تھا جس پہ ہم کہہ رہے تھے کہ جی پیسہ ہم باہر سے آ رہا ہے. باقی آپ دیکھ لیں ریزروز کی کتنی کمی ہے. آج ہم اس وقت میرا خیال ہم بات کر رہے ہیں تو غالباً اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی شاید 9.5 بلین ڈالر کے بنتے ہیں. 14 دکھا رہے ہیں اپنی ویب سائٹ, دکھا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ جو بینکوں سے لیا انہوں نے 3 بلین ڈالر لیا ہوا, وہ بھی شو کر رہے ہیں, اور ڈبل اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. بینک والے بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہے, وہ حکومت بھی بتا رہی ہے, سینٹرل بینک بھی بتا رہا ہے ہمارا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک اور جو فگر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ کا فگر ہے کہ اس وقت انکم اور ایکسپینڈیچر میں جو فرق ہے ہمارا, وہ 4.5 ٹریلین کا ہمارا بجٹ تقریباً بن جاتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کس طریقے سے
ہمارے منی بجٹ آتے ہیں اور سپلیمنٹری بجٹ آتے ہیں تو یہ اتنا بن جاتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں اوور 1.5 ٹریلین جو ہے نا وہ ایک خسارہ ہے. یہ تو خسارہ انہوں نے بجٹ 2017-18 میں دکھا دیا. اس کا مطلب اس سال کہہ رہے ہیں 2.2 خرب روپے ہوگا. اچھا اب دیکھیں جتنی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے. اچھا تو مین وجہ ہماری بھیک مانگنے کی ہے بجٹری خسارہ ایک بالکل جی. اور دوسری مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ ہے. بالکل آپ دیکھ لیں کہ آپ کا ان دو کی وجوہات کی وجہ سے ہم پیسے مانگتے ہیں. بنیادی یہی وجہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ایکسپورٹس ہماری گرتے گرتے 25 سے 21 بلین ڈالر کی رہ گئی ہیں. ہماری امپورٹس جو ہے نا اوور 50 بلین ڈالر کی ہو گئی ہیں, دگنی ہو گئی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب فال بیک کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں رہا. پیسہ کا ایک چیز جو بار بار کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی نااہلی ہے کہ ہمیں ایک جو پیسہ اوورسیز پاکستانی جو بھیجتے تھے یا مین پاور ایکسپورٹ کر کے بھیجی جاتی. کچھ لوگوں کا بڑا کلیم ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں پرووائڈیڈ حکومت نے دیکھے. اب دیکھیں سعودی عرب میں پچھلے سال 3 ملین لوگ گئے تھے. اس دفعہ کا مجھے فگر کسی نے بتایا وہ 1.4 ملین کے قریب لوگ ہیں, آدھے رہ گئے. سر بڑا سمپل سا حساب میں آپ دیکھیں, آپ نے کہا کہ 1.5 خرب روپے کا بجٹری خسارہ اس سال حکومت دکھا رہی, ٹھیک, جس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ تقریباً حکومت 50,000 روپیہ فی خاندان, ہر پاکستانی خاندان کا وہ نقصان کرتی. 1.5 خرب کی آپ نے فگر بتا دی. سر خسارہ بجلی کے سیکٹر میں 400 ارب کا ہے. خسارہ پی ایس ڈی پی 2 ٹریلین کا لاگو کرتے ہیں, اس میں سے کم 30-35% کمیشن ہے اور اس میں سے لیکیج ہے. 600 ارب وہ بن گیا. کموڈیٹیز آپریشن کا آپ دیکھ لیں تو 400 ارب روپے کا خسارہ وہاں پہ. آپ کا 1.5 خرب روپے کا خسارہ مین میڈ ہے, انسانی بنایا ہوا ہے. یہ 4 فگر صرف جو میں نے آپ کو بتائیں. آپ بجلی کا خسارہ ختم کر دیں فیصل, بجلی کا خسارہ ختم کر دیں. آپ کموڈیٹی آپریشن جو حکومت نقصان کرتی ہے وہ ختم کر دیں. پی ایس ڈی پہ میں لیکیج روک دیں تو آپ کا خسارہ تو ختم. نہیں وہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے ویسٹرن انٹرسٹ ہے جو وہ نہیں کرنے دیتا نا ہمارے آفیشلز کا, اور پھر کنائمس پرائیویٹ سیکٹر کی گورنمنٹ کے ساتھ. تو ہم بیکاری نہیں ہیں, ہمیں بیکاری بنا دیا گیا نا, حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے بیکاری بن گئے. ایک امریکہ تعلقات اور پاکستان کا جو بجٹری خسارہ ہے, ڈاکٹر صاحب اگر ہم ریکنسائل کریں امریکہ کے ساتھ تو کیا ہم ٹرمپ کا جو بیان ہے, جو الزامات ہیں پاکستان پہ, انہیں مسترد کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بیکاری کیوں بنایا گیا ہے؟ دیکھیے دوسرے سوال کا جواب پہلے, ہمیں بیکاری کیوں بنایا گیا. ایک تو نااہل لوگوں سے بھرتیاں, پوری حکومت میں بھرتیاں فل کی ہوئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ حکمران طبقہ اپنی جیب گرم کرتا ہے. یہ 2 بڑی وجوہات ہیں. اپنی جیب گرم کرنا بند کر دے اور میرٹ کے اوپر لوگوں کی اپوائنٹمنٹ شروع کر دے. دیکھیے 1.5 ٹریلین آپ نے کہا تھا کہ بجٹ کا خسارہ ہے. میں نے آپ کو صرف 3 یا 4 آئٹمز بتائے ہیں کہ آپ بجلی کا خسارہ دور کر دیں 400 ارب کا, آپ کموڈیٹیز آپریشن کا حکومتیں کام کرتی ہیں اس کا خسارہ دور کر دیں آپ کا, آپ جو لیکیجز ہیں آپ کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ترقیاتی منصوبوں کے اندر, آپ کا سارا خسارہ صرف ان 3 آئٹمز میں سے ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہم کیوں یہ سارا خسارہ کم کر دیں. اب دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر نے کہا تھا کہ جی کرپشن کرنا ہمارا حق ہے, ٹیلی ویژن پہ آگے کہا تھا ہماری جب باری آئے گی تو ہم کریں گے. جب آپ یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں, اور قائم علی شاہ سے لے کے اور جو پرائیویٹلی نواز شریف کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں, ہمیں پیسے کی ضرورت ہے, کوئی مذاق نہیں ہے الیکشن لڑنا, 35-40 کروڑ پہ ایک الیکشن پہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنی جیب سے لگائیں گے. اب دیکھیں نا یہ ایک رویہ ہو گیا پوری قوم کا, اور اس کو سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اس کو تقویت دی ہے کہ جی کرپشن کریں, پیسہ کمائیں اور پیسہ خرچ کریں. پروسیس میں کیا ہے, آپ کا میرا ملک کا نقصان بری طریقے سے ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اکنامکلی فائنینشلی یہ کمپلیٹلی ایک وائبل کنٹری ہے. وائبل کنٹری, ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ضرورت ہے. ہم تھوڑا سا اب دیکھیں نا ایک فگر کتنے عرصے سے آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے زمانے میں نیب کے چیئرمین فصیح بخاری صاحب نے کہا تھا کہ جی 5 سے 8 ارب روپے کی روزانہ کی کرپشن. ڈاکٹر صاحب میں کل دیکھ رہا تھا سٹیل مل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, فی گھنٹہ 33 لاکھ روپیہ جو ہے نا اس کا نقصان ہو رہا ہے فی گھنٹہ. سو از دا کیس ود ادر اسٹیٹ کارپوریشن. آپ دیکھیں بلیڈنگ اسٹیٹ پی آئی اے ہے, ریلویز ہے, پی آئی اے کا آپ حال دیکھیں. 100 آرگنائزیشن. کل خبر پی آئی اے کا ذکر کیا, میرا دماغ گھوم گیا کہ آپ دیکھ لیں پی آئی اے کے جو پروفیٹیبل روٹس ہیں نا وہ ایک پرائیویٹ کمپنی سعودی عرب کی جو ہے نا ایئر لائن کو انہوں نے دے دیے. حج و عمرہ کی فلائٹ جو ساری کی ساری آپریٹ کر کے پیسہ کما سکتے تھے, اب کسی نے مال کھایا. اب یہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب ایک پرائیویٹ نجی ایئر لائن بھی اپنی چلا رہے ہیں, اب ان سے پوچھے کہ بھی کیوں اجازت دی آپ نے. اسی طرح سے باقی آپ اداروں کا حال ہے. اب دیکھیں ابھی تک جو فگر ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جی 500 روپیہ
یہ اسٹیٹ کارپوریشن کی ہیمریجنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم ان کو دیکھیں تقریباً 500-600 کروڑ روپے آپ کا باقی کرپشن کی نظر ہے. اداروں کی طرف دیکھیں تو خسارہ تو بجٹ خسارہ ختم ہو گیا. آسانی اچھا سے. ایک فگر آپ بھی اس کے اوپر لکھتے رہے ہیں، وہ ہر بجٹ میں پہلے ہمیں بتائی جاتی تھی، اب وہ چھپا لی گئی ہے. دیکھیے غیر ملکی دوروں کے لیے ایک مختص کی جاتی ہے اماؤنٹ ہر بجٹ میں. وزیر اعظم کے غیر ملکی دوروں کے لیے تقریباً 50 لاکھ روپیہ روزانہ کا مختص کیا جاتا ہے. ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کامنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں. ہماری چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا